بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد رکھیں کہ کلمہ وسیلہ جو کہ سین کے ساتھ ہے، یہ کتاب و سنت میں مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے قرآن مجید میں ایک مقام پر اسی کلمہ وسیلہ کو بمعنی قرب کے ذکر فرمایا ہے، اور اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی طرف وسیلہ یعنی اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ جیسے کہ رب ذوالجلال کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ تو پتہ کیا چلا، یہاں اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے کلمہ وسیلہ کو بمعنی قرب ذکر کیا ہے، اور اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان اعمال کو بجا لاؤ جن کے ذریعے تمہیں رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہو، جیسا کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، دیگر نیک اعمال ہیں۔ جیسا کہ رب ذوالجلال نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، واسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ کیا پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے یہاں ترغیب دی ہے کہ سجدے کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور نبی محترم علیہ السلام نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ بندہ مسلمان حالت سجدہ میں رب ذوالجلال کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کی ابتداء تلاوت کی ہے، جس میں رب ذوالجلال نے وسیلے کا حکم دیا ہے، وہاں وسیلے سے مراد کیا ہے؟ بمعنی قرب، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا قرب تلاش کرو۔ اسی طرح یہ بات بھی معلوم ہو کہ کلمہ وسیلہ حدیث میں بھی ذکر ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وسیلہ جو ہے یہ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، جو اللہ جل وعلا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو عطا کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی ترغیب دیتے ہوئے اور حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مؤذن کی آواز سنے، یعنی جو مؤذن کہتا ہے وہ وہی کہے۔ اگر مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو وہ اللہ اکبر کہے، مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہی کہے۔ اگر مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تو سننے والا بھی کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اگر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو سننے والے کیا کہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر مؤذن کہے اللہ اکبر تو سننے والے بھی اللہ اکبر کہیں۔ اگر مؤذن کہے لا الہ الا اللہ تو سننے والے بھی کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ۔ نبی محترم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرا جو امتی اذان کے کلمات کا جواب دے پھر مجھ پر درود بھیجے، اور کون سا درود؟ درود ابراہیمی، جو نبی علیہ السلام نے امت کو سکھلایا ہے، بتلایا ہے۔ اسی طرح پھر آگے ارشاد فرمایا، پھر وہ میرے لیے رب ذوالجلال سے مقامی وسیلہ طلب کرے۔ جو دعا ہم اذان کے بعد پڑھتے ہیں جس کے اندر وسیلے کا ذکر ہے، یہ وہ وسیلہ ہے جو جنت میں ایک مقام ہے جو رب ذوالجلال اپنے بندوں میں سے کسی کو عطا فرمائے گا۔ اور نبی محترم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میں ہوں جو میرا امتی مؤذن کے کلمات کا جواب دینے کے بعد، مجھ پر درود بھیجنے کے بعد میرے لیے رب ذوالجلال سے مقام وسیلہ طلب کرے۔
ایسے انسان کے حق میں قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ تو ان دو نصوص سے یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آئی ہے، وہ یہ ایک تو جو قرآن میں کلمہ وسیلہ ذکر ہوا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ رب ذوالجلال اہل ایمان کو اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب تلاش کرو، یعنی ان اعمال کو بجا لاؤ، وہ نیک اعمال جن کے ذریعے تمہیں رب ذوالجلال کا قرب حاصل ہو۔ اور ان کی چند مثالیں میں نے پیچھے آپ احباب کے سامنے بیان کی ہیں۔ اسی طرح دوسرا جو وسیلہ ذکر ہوا ہے احادیث کے اندر، وہ جنت میں ایک مقام کا نام ہے جو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے، جس پر رب ذوالجلال تقدس و تعالی اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز فرمائے گا۔ مگر افسوس کے ساتھ دوستو، ان دو معنی کے علاوہ جو وسیلے کا ایک تعارف ہمارے معاشرے میں عوام کے سامنے منبر پر بیٹھ کر بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ تم وسیلہ تلاش کرو، اور وسیلہ کون سا کہ تم درگاہوں پر جاؤ، مزاروں پر جاؤ، آستانوں پر جاؤ، وہاں جو اولیاء اللہ مدفون ہیں، جو بزرگان دین مدفون ہیں، جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں اور اتنی محنتیں کرنے کے بعد جنہوں نے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے تم رب کو پکارو۔ پھر یہ بیچارے لوگ ان مولویوں کی باتوں پر عمل کر کے درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر اول سے لے کر آخر تک وہ سارے جملہ امور جو رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے بطور عبادت کے اپنے بندوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں، اور اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان امور کو صرف میرے ہی لیے بجا لاؤ، میرے ہی لیے خاص کرو، مگر یہ بیچارے درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر سارے امور عبادت بجا لاتے ہیں، چاہے نظر و نیاز ہو، چاہے سجدہ ہو، چاہے قیام ہو، رکوع ہو، طواف ہو، یہ سارے امور جو ہیں درگاہوں پر، مزاروں پر جا کر لوگ بجا لاتے ہیں۔ اور ان ساری چیزوں کو نام کیا دیا جاتا ہے؟ جی یہ وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، ہم ان کے ذریعے اللہ تک رسائی چاہتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رب ذوالجلال تقدس و تعالی نے اسی طرح کا نقشہ جو ہے قرآن مجید میں مشرکین مکہ کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 56 اور 57 میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے، قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ کہہ دیجئے اے مشرکو، تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے گمان باطل میں جنہیں پکارتے ہو، یہ تم سے کسی تکلیف کو ٹال نہیں سکتے، نہ ہی اسے پھیر سکتے ہیں۔ آگے رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، جن کو آوازیں دیتے ہیں، جن کے لیے امور عبادت بجا لاتے ہیں، وہ بیچارے خود رب ذوالجلال تقدس و تعالی کا قرب ڈھونڈتے ہیں، رب کی خوشنودی ڈھونڈتے ہیں، اور ایسے ذرائع تلاش کرتے ہیں ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، جو انہیں رب کے قریب کر دیں اور اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں اور اس کی عذاب سے خائف ہیں۔ آگے رب ذوالجلال نے کیا ارشاد فرمایا؟ ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے والی چیز ہے۔ یہاں رب ذوالجلال نے ان مشرکوں کی حقیقت بیان کی ہے
جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے، جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے دعوت توحید کا پیغام دیا۔ رب نے ارشاد فرمایا پیارے پیغمبر ان سے کہیے کہ تم رب کو چھوڑ کر جن کو پکارتی ہو یہ بیچارے خود محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب، ساری مخلوق، جملہ مخلوقات سب کے سب ہر معاملے میں رب ذوالجلال کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شے سے غنی ہے اور ہر تعریف کا وہی مالک اور تعریف کے لائق ہے، تقدس و تعالی۔ تو پتہ کیا چلا کہ یہ جو وتیرہ آج لوگوں نے اختیار کیا ہے یہ انہی لوگوں کا وتیرہ ہے جن کی طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعوت توحید کا پیغام لے کر آئے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، وہ لوگ بھی وسیلے کی آڑ میں شرک میں مبتلا ہوئے اور ہمارے ہاں یہ قبروں کے پجاری قبروں کی عبادت کر کے اسی وسیلے کی آڑ میں شرک اکبر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ رب ذوالجلال سے عافیت کا سوال ہے۔ تو میں نے یہ بات یہاں اس لیے کھول کر بیان کی ہے تاکہ میرے پیارے بھائی اور بہنیں خبردار ہو جائیں، کسی کے دھوکے میں نہ آئیں۔ لوگ آیتیں پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور آیات کا غلط مفہوم بیان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد اگر آپ کے سامنے کسی مولوی نے سورۃ المائدہ کی آیت تلاوت کی جس میں رب نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کا قرب تلاش کرو، اور پھر آپ سے وہ کہے کہ جاؤ درگاہوں پر، مزاروں پر، آستانوں پر جا کر نظریں چڑھاؤ، چادریں چڑھاؤ، ان کے ذریعے اللہ کو پکارو، ان کے ذریعے اللہ کا قرب ڈھونڈو، تو ایسے بندے سے کہو اللہ سے ڈر، ہم جان چکے ہیں کہ وسیلے کی حقیقت کیا ہے، کہ رب ذوالجلال ہمیں حکم دے رہا ہے کہ ہم رب کا قرب تلاش کریں۔ اور اللہ کا قرب ہم نے کس طرح تلاش کرنا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر کے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی اتباع کے بغیر کوئی بندہ رب ذوالجلال کا قرب خوشنودی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ وما علینا الا البلاغ وصلی اللہ علی نبی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔